مفسرین نے لکھا کہ 1000 دی تعداد دا لشکر اس ایک بندے دے مگر ٹوریا بجا کہ انہاں مر عذاب و ثواب قبر اے اصل دے اندر کدے نال متعلق ہوندا ہے روح اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فستذکرون ما اقول لکم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب مومن آدمی نے تیسری تقریر دے اندر صاف طور تے مسئلہ واضح الفاظ دے اندر بیان کر دیتا کہ بھئی غیر اللہ دی عبادت غیر اللہ دی پکار او شرکا کی بندا ہے شرک بندا ہے یہ میں پکارا تاں بھی شرک ہے جے کوئی اور پکارے تاں بھی کی ہے شرک ہے اور جڑا غیر اللہ دی پکار یا غیر اللہ دی عبادت دی طرف بلاندا ہے وہ اگ دی طرف بلاندا ہے اور جڑا خالص اللہ دی پکار دی طرف بلاندا ہے وہ الی النجات ہے کس دی طرف بلا رہے ہے جی نجات دی طرف بلا رہے یہ ساری تقریر کرنے تو بعد ستذکرون ما اقول لکم آج دے سبق وچ جڑی آیت پڑھ رہے ہیں پہلی آخری نصیحت دے طور تے اس مومن آدمی نے اپنی قوم نو خطاب کیتا کہ ستذکرون ما اقول لکم ان قریب تہن میریاں یہ گلاں یاد آن ان قریب تہن میریاں گلاں یاد آن دیاں جنہاں مان لیا او انجام دے اعتبار نال بہترین ہون دے اور او یاد کرن دے اس طور تے با شکر ہے اساں اس بندے دی گل مان لئی تے جڑے نہ منن دے او اس طور تے حسرت دا اظہار کرن دے کاش کہ اسی اس بندے دی گل مان لیندے ٹھیک ہے نا اور یہ تقریر کرنے تو بعد اس نے یہ گل آکھی جان لگیا ان قریب تو میری گلاں یاد آن دیاں میں اپنا معاملہ اللہ دے سپرد کرنا ٹھیک ہے نا اتنی گل کر کے مفسرین نے لکھیا کہ وہ ٹر پیا تے بعد وچ فرعون وہ گلاں چبڑیاں شروع ہوئیاں انہوں ہوش بعد وچ آئی بھائی تے بڑیاں کوڑیاں گلاں کر گئے دس گیا بغیر اللہ دی پکار کرنے والا بندہ تے کون ہوندا ہے مشرک ہوندا ہے گل سمجھ آ گئی نا تے اس نے پھر مفسرین نے لکھا کہ 1000 دی تعداد دا لشکر اس ایک بندے دے مگر ٹوریا بجا کہ انہاں مر اچھا وہ 1000 وچوں جڑے 500 آن اللہ رب العزت نے آسماناں تے کوئی آفت نازل کیتی اور 500 اونی مر گئے جڑا 500 واپس آیا نا ڈر کے ترہ کے انہاں دیاں فرعون اونی توڑاں لا چھڑیاں وہ تسی بغیر کام کیتے ہو واپس ہوئے گل سمجھ آ رہی تو بہرحال اللہ پاک دس رہے وقاہ اللہ سیئات ما مکروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب فرعون اور آل فرعون نے اس مومن آدمی دے خلاف جڑیاں چالاں چلیاں نا اللہ پاک نے انہاں بریاں چالاں دے نتائج تو اس مومن آدمی دی حفاظت فرمائی ٹھیک ہے نا مومن آدمی نو بچا لیا اور جڑے مارنا چاہندے ہیں سزا دینا چاہندے ہیں حاق بآل فرعون سوء العذاب انہاں سارے اُتے اللہ رب العزت کی طرفوں کی اترایا عذاب اترایا ٹھیک ہے نا یعنی فرعون نو اس دی آل کنبے سمیت ٹھیک ہے او دے وزیراں مشیراں سمیت او دے لشکر سمیت پانی دے اندر کی کر دیتا گیا غرق کر دیتا گیا النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ہن انہاں دا انجام اے وے کہ صبح شام او اگ اُتے پیش کیتے جاندے نے ٹھیک ہے نا اور یہ تے اجے آخرت دے عذاب دے مقابلے میں چھوٹا عذاب ہے
قیامت والے دن انہاں نوں سارے نوں وڈے عذاب دے اندر مبتلا کیتا جائے گا، اور حکم ہوے دا ادخلوا آل فرعون اشد العذاب کہ فرعونیاں نوں کتھے داخل کیتا جائے؟ سخت ترین عذاب دے اندر، ٹھیک ہے نا۔ پھر ایک مسئلہ عذاب و ثواب قبر دا، اس دی تھوڑی جی تفصیل انشاءاللہ اسی پڑھا دے، یہ آیت دا معنی پڑھ کے تے پھر ہن انگلی اتنے رکھو شاباش معنی ویکھنا۔ فَسَتَذْكُرُونَ پس ان قریب تم یاد کرو گے ما وہ جو اقولو میں کہہ رہا ہوں لکم تمہارے لیے، میریاں گلاں جڑیاں میں تھانوں دسیاں نا یہ تھانوں یاد آن دیاں۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ اور میں سونپتا ہوں سپرد کرتا ہوں امری اپنا معاملہ إِلَى اللَّهِ طرف اللہ پاک کے۔ یہ گل یاد رکھو، واحد آدمی جس وقت مسئلہ توحید بیان کرتا ہے نا، سامنے پاویں جتنا بھی مشرکین دا لشکر ہوئے نا، اللہ رب العزت دی طرفوں توحید بیان کرنے والے اتنے ایک خاص نیت ہوندی ہے اس طرح دی کہ او دا روب پہ جاندا ہے مخالفین تے مشرکین تے، کیونکہ او ڈر رہا ہوندا ہے صرف کدے تو مشرک جدے دل وچ غیر اللہ دا غائبانہ خوف ہوندا ہے، ہاں جی، ساوا کپڑا ویکھ لوے تران لگ پوندا ہے، ساوی جھنڈی ویکھ لوے تے تران لگ پوندا ہے، ہر قبر ٹھیری تو مزار تو تراندا رہندا ہے، بھائی بزرگ پیر فقیر میرے سرے نہ چڑھ جان، مورتیاں تو تراندا رہے تے گل سمجھ آ گئی۔ او اونج ہی مشرک اونج ہی بزدل ہوندا ہے تے اللہ پاک دی طرفوں او دے اوتے ایک روب جہا ہوندا ہے، ٹھیک ہے نا، مخالفین مرعوب ہو جاندے تے تقریر دے دوران یہ مشرک سارے مرعوب رہے، لیکن جس وقت وہ تقریر کر کے جا رہا تے پچھوں ہوش آئی تے اس نے لشکر ٹوریا، لیکن اللہ پاک دس رہے ہیں کہ جڑا توحید بیان کردا ہے میں اللہ خود اس دی کی کرنا حفاظت کرنا، اس مومن آدمی دی بھی میں اللہ نے کی کیتی حفاظت کیتی، ٹھیک ہے نا۔ یہ یاد رکھو کہ یہ شیطان جڑا نا وہ ڈراندا ہے، بجے تو اپنے ٹبرے میں جا کے مسئلہ توحید دسیا نا تیری مننی کسے بھی نہیں، ٹھیک ہے، تے سارے تیرے خلاف ہو جانا ہے، تیری مخالفت شروع ہو جائے دی، بھئی مخالفت ہوئی تو کی ہو جانا ہے۔ اللہ رب العزت دی طرفوں مدد آؤندی ہے، اللہ آپ اپنے بندیاں دی کی کردے نے حفاظت کردے نے، اس واسطے اس ڈر تو مسئلہ چھپانے دی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا جی، وَأُفَوِّضُ اور میں سونپتا ہوں سپرد کرتا ہوں امری اپنا معاملہ إِلَى اللَّهِ اللہ پاک کی طرف، ان اللہ بے شک اللہ پاک بصیر دیکھنے والے ہیں بالعباد اپنے بندوں کو، بندیاں دے سارے حالات یہ سارا کچھ اللہ پاک ویکھ رہے ہیں۔ فوقاہ اللہ پس بچا لیا اس کو اللہ پاک نے سیئات نتائج ما ان چالوں کے ماکارو جو انہوں نے چلی، جو انہوں نے تدبیریں کی، اللہ پاک نے انہاں دیاں تدبیراں دے نتائج یعنی تکلیفاں تو اپنے اس مومن آدمی نو بچا لیا، انہاں جڑا قتل دا منصوبہ بنایا اللہ رب العزت نے اپنے اس بندے نو بچا لیا۔ وحاقا اور اتر پڑا بے آل فرعون آل فرعون پر، فرعون سمیت آل فرعون تے کی اتر آیا؟ سوء العذاب برا عذاب۔ اختلاف تو انداز چڑھا شاید اگے تو سنا سنیا ہوگا، بعض علماء بھی آکھیا جا سکتا ہے پرانے گزر چکے تھے، انہوں نے اس مسئلے وچ اختلاف کیتا ہے بھئی فرعون جڑا ہے وہ مومن ہو گیا ہے، فرعون مومن ہو گیا، یہ تو سائی تا یہ اگے گل نہیں سنی ہوئی، ٹھیک ہے نا، یہ ہے بھی کوئی نہ گل ٹھیک۔ بعض صوفی حضرات نے انہوں نے یہ گل کیتی ہے کہ وہ قرآن پاک میں عموماً جتنے بھی آیا آل فرعون دا ذکر آتا ہے، اور فرعون جس وقت ہوتے آئے نا اس نے کیا کہ آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل، کہ میں بنو اسرائیل دے رب تے ایمان لے، حالانکہ اگے نالے بھی آل آنا ہن یعنی او وقت توبہ دی قبولیت دا کوئی نہیں، توبہ دی قبولیت دا وقت ہوتا، اور پھر اس تو بھی زیادہ واضح گل
تریے سپارے میں سورہ نازیات دے اندر اللہ رب العزت نے فرعون دا قصہ اتھے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام دی دعوت دا مختصراً ذکر فرمایا. اتھے اللہ پاک نے دسیا آخذہ اللہ نکال الآخرۃ والأولی کہ آل فرعون دا تے بیڑا غرق ہویا ہی ہویا. فرعون نو بھی آخذہ خاص کر کے فرعون دا ذکر ہے. آخذہ اللہ نکال الآخرۃ والأولی دنیا آخرت دی سزا دے طور تے اللہ رب العزت نے فرعون نو بھی پکڑ لیا. فرعون نو بھی اس واسطے آل فرعون سمیت یہ میں لفظ نہ بولے اور اتر پڑا بے آل فرعون آل فرعون پر فرعون سنے سوء العذاب برا عذاب. برا عذاب کیڑا جی النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا. بظاہر تساں قرآن پاک وچ ایک واقعہ سنیا ہوئے دا درس قرآن دے اندر کہ بھائی جس وقت دریا پار کرنے دا حکم ہویا نا اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور انہاں دے سنگیاں واسطے دریا دے اندر رستے بنا دیتے. انہاں رستیاں وچوں جس وقت حضرت موسیٰ اور اصحاب موسیٰ گزر گئے فرعون یہ بھی اپنے لشکر سمیت جس وقت انہاں رستیاں دے اندر داخل ہویا پانی نو مل جانے دا حکم ہویا اور فرعون سمیت کتے غرق کر دیتے گئے پانی دے اندر. گل سمجھ آ گئی؟ اچھا ہوں وہ غرق پانی دے اندر ہوئے پانی دے اندر غرق ہو گئے یہ تے اتنی کی سزا بندی ہے نا جتنا چر انہوں ہوتے آؤندے رہے اور یہ دنیاوی تکلیف بندی. کیڑی تکلیف بندی ہے؟ جتنا چر روح جسم نال جدا نہیں ہوئی اتنا چر وہ دنیاوی تکلیف دے اندر مبتلا رہے نے. گل سمجھ آ گئی نا؟ تے جس وقت روح جسم نال جدا ہو گئی پھر وہ ہوتیاں دی وجہ تو جڑی تکلیف پئی ہندی آئی مردہ جسم نو اس تکلیف دا احساس نہیں ہوندا. ہن کیڑا عذاب ہے اللہ رب العزت دس رہے نے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا. انہاں واسطے برا عذاب کی ہے النار. بولو غرق پانی دے اندر ہوئے نے عذاب کس دا جی آگ دا اور صبح شام وہ اس آگ اتے پیش کیتے. بزرگو اہل سنت والجماعت دیاں معتبر بے شمار تفسیراں دے اندر یہ معنی آیا ہے کہ بھئی وہ صبح شام اگ اتے پیش کیتے جاندے نے حالانکہ غرق پانی دے اندر ہوئے نے. مطلب کیے کہ ارواحہم فی اجواف طیر سود تورد علی النار غدوا وعشیا. اس قسم دے الفاظ مفسرین نے ادھے نال ملتے جلتے لکھے نے. ٹھیک ہے نا؟ الفاظ مختلف نے تفسیراں دے اندر لیکن مطلب اور مفہوم یہ ہے کہ بھائی وہ صبح شام آگ اتے پیش کیتے جاندے نے. کی مطلب ہے کہ اے سزا انہاں دیاں روحاں نو دتی جاندی. یہ سزا کس نو ملدی ہے؟ انہاں دیاں روحاں نو کہ انہاں دیاں روحاں صبح شام آگ اتے پیش کیتی جاندی. عذاب و ثواب قبر برحق ہے لیکن یاد رکھو عذاب و ثواب قبر واسطے اس دنیا والی قبر دا ہونا ضروری نہیں اور اس جسم نو عذاب ہوئے یہ بھی گل ضروری کوئی نہیں. یہ بھی نہیں آکھیا جا سکتا اس جسم نو عذاب ہو نہیں سکتا. ٹھیک ہے نا؟ اللہ پاک اپنی قدرت کاملہ نال زندہ لوگاں دی عبرت واسطے اس جسم دے اتے عذاب دے آثار بھی ظاہر کر سکتے ہیں بلکہ این دے واقعات بھی پیش ہوندے نے. لیکن ایک کلی قانون کوئی نہیں عذاب و ثواب قبر اس سے جسم نو ہوندا ہے. ٹھیک ہے نا؟ کیوں؟ اگر ایک کلی قانون مان لیا جائے تو پھر جڑے میتاں نو ساڑ چھڑدے نے کافر ہندو انہاں دے مردے تے چھٹے ٹوکے ہوئے نا عذاب انہاں دے مردے تے عذاب قبر تو چھٹے ٹوکے ہوئے نا. اس طرح فرعونیاں دی قبراں کوئی نہیں بنی پانی دے اندر غرق کیتے گئے پتہ نہیں انہاں دیاں لاشاں دا کی ہویا. لیکن اللہ رب العزت دس رہے نے کہ صبح شام اوکی دے اتے پیش کیتے جاندے نے آگ اتے پیش کیتے جاندے نے کہ انہاں دیاں روحاں نو مفسرین نے جڑا معنی لکھیا ہے یہ دے وچ صحابہ کرام نے بھی یہی تفسیر کیتی ہے کہ انہاں دیاں روحاں صبح شام کیتے اتے پیش کیتیاں جاندیاں نے آگ اتے. تابعین نے بھی یہی تفسیر کیتی ہے اور حدیث پاک کے اندر اللہ دے پیغمبر دے جڑے فرامین نے انہاں دی روشنی وچ بھی یہی گل سمجھ آوندی ہے کہ یہ سارا معاملہ کدے نال ہو رہا جی روح نال ہو رہا ہے. کدے نال ہو رہا ہے؟ روح نال. کیونکہ ارواح شہداء دے متعلق اللہ دے پیغمبر نے ثواب قبر کی لفظ پہ بولنا ثواب قبر یعنی موت تو بعد والی زندگی دے اندر جڑا
ثواب ملتا ہے، نعمتاں ملدیاں نا، وہ دے متعلق آپ نے فرمایا کہ بھئی روحاں نو جڑا شہداء دیاں روحاں نو جنت دیاں نعمتاں جڑیاں نا وہ عطا کیتیاں جاندیاں نے۔ گل سمجھ آ رہی ہے نا؟ لہا قنادیل معلقۃ بعرش الرحمن، انہاں دے گھونسلے ہوندے نے رحمان دے عرش دے تھلے لٹکے جتھے وہ جا کے بسیرا کردیاں۔ بہرحال خود حدیث دے اندر بھی اس قسم دا مضمون آیا ہے کہ عذاب و ثواب قبر اے اصل دے اندر کدے نال متعلق ہوندا ہے؟ روح دے نال۔ کدے نال متعلق ہوندا ہے؟ روح دے نال۔ گل سمجھ آ گئی ہے؟ اچھا، یہ جڑیاں چیزاں ثابت ہو گئی نے انہاں اُتے ایمان رکھنا ضروری ہے۔ ایک گل اتھے یاد رکھ لو کہ عذاب و ثواب قبر اگر اے دعویٰ کیتا جائے نا بھائی اس جسم نو ہی ہوندا ہے، سر پر ہی ہوندا ہے، کوئی بندہ اگر یہ دعویٰ کردا بھی ہے، ٹھیک ہے نا، اگلی گل یاد رکھنی ہے کہ او دے واسطے روح دا اس جسم دے اندر آنا ضروری نہیں، روح دا اس جسم دے اندر آنا ضروری کوئی نہیں، بلکہ اے آخنا بہار مردے دی روح اس جسم دے اندر واپس آوندی ہے عذاب قبر یا ثواب قبر واسطے، اے عقیدہ سراسر قرآن پاک دے خلاف ہے، کیونکہ قرآن عظیم نے کئی مقامات تے دسیا ہے کہ یہ جڑے جسم نے قیامت تک اے مردہ رہن، قیامت تک روح انہاں نالوں کی رہے دی؟ جدا رہے دی۔ ثم انکم یوم القیامت تبعثون، ٹھیک ہے نا، کہ قیامت والے دن انساناں نو دوبارہ انج دی زندگی ملے دی کہ جس دے اندر روح اور جسم دوبارہ انہاں دا کی ہوئے دا؟ ملاپ ہوئے دا۔ اس تو پہلے روح اور جسم دا ملاپ کوئی نہیں، روح بہرحال اس جسم دی طرف واپس لوٹ کے نہیں آوندی۔ اگر کوئی اے دعویٰ کردا ہے تو اے عقیدہ قرآن پاک دے خلاف ہے۔ اچھا جی، النار و آگ یوردون، وہ پیش کیے جاتے ہیں علیہا اس آگ پر، غدوًا صبح، وعشیًا اور شام، صبح اور شام۔ تے گل سمجھ لو کہ موت تو بعد جڑی زندگی ملتی ہے عالم برزخ دے اندر، موت تو بعد والی جڑی زندگی ہے او دے وچ صبح اور شام، دن رات، اے نظام کوئی نہیں پا۔ ہن پہلا پار ہے تے پچھلا پار ہے، پیشی ہو گئی تے ہن اگوں نہیں کرو۔ گل سمجھ آوندی ہے؟ او دے وچ پہلے پچھلے پار والی گل کوئی نہیں۔ پھر صبح اور شام دا جڑا خاص طور تے ذکر کیتا گیا، ایک تے مفسرین نے اے وجہ بیان کیتی ہے کہ مقدار دے اعتبار نال اس دا ذکر کیتا گیا۔ کس دے اعتبار نال؟ مقدار دے اعتبار نال، کہ صبح اور شام دے اندر جتنا وقفہ ہوندا ہے نا، صبح اور شام دے درمیان میں جڑا وقفہ ہوندا ہے، اتنا ایک وقفے تو بعد انہاں روحاں نو دوبارہ کدے اُتے پیش کیتا جاندا ہے؟ آگ اُتے پیش کیتا جاندا ہے۔ اور ایک گل صوفیاء نے یہ لکھی ہے کہ بھائی موت تو بعد قیامت تک جڑی عالم برزخ دے اندر انسان نو زندگی ملدی ہے نا، او زندگی ہو بہو دنیا والی زندگی دے مثل ہے۔ کس دے مثل ہے؟ دنیا۔ سمجھو کہ جویں دا انسان نو دنیا تے جسم ملے آندا ہے نا، انجے دا عالم برزخ دے اندر ایک مثالی جسم انسان نو دتا جاندا ہے۔ کی دتا جاندا ہے؟ ایک مثالی جسم انسان نو دتا جاندا ہے، اور اوتھے عالم برزخ دے اندر ایک پورا مثالی جہان ہے دنیا دے جہان دی طرح دا، لہذا اوتھے اگر صبح شام ہوندی بھی ہے تے اے کوئی اوپری گل کوئی نہیں۔ تے بہرحال او جہان کتھے وے، او جہان اللہ رب العزت بہتر جاندے نے۔ گل سمجھ آ گئی ہے نا؟ ساڈے سامنے یہ دنیا سار بھاویں بڑی ساری لگدی ہے، پتہ نہیں اور کتنیاں زیادہ جگہ نے، کتنے زیادہ جہان نے اللہ رب العزت دے علم وچ جنہاں دا انساناں نو علم کوئی نہیں۔ اور بہرحال موت تو بعد قیامت تک والا جڑا زمانہ ہے نا، عالم برزخ دا یعنی پردے والا جہان ہے، اس دی پوری حقیقت جاننے والی ذات صرف اور صرف کس دی ذات ہے؟ اللہ دی ذات۔ اچھا جی، وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قائم ہوگی قیامت، حکم ہوگا ادخلو، داخل کرو، آل فرعون، اللہ رب العزت دی طرف فرشتیاں نو حکم ہوئے دا ادخلو، داخل کرو، آل فرعون، آل فرعون کو، اشد العذاب، سخت ترین عذاب میں۔ اے النار یوردون علیہا غدوا وعشیا، اے جڑا عذاب دا پہلے ذکر کیتا گیا نا، اگ والا عذاب جدے اوتے صبح شام پیش کیتے جاندے نے، او علیحدہ عذاب ہے، اور یہ نہیں آکھیا جا سکتا بھئی یہ قیامت والے دن دا عذاب ہے، کیونکہ اس دا اگے علیحدہ مستقل طور تے اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا۔ اور یاد رکھو
جنہ آیات تو علماء نے عذاب و ثواب قبر دا استدلال کیتا ہے نا، یہ ایک دلیل ہے انہاں آیات وچوں۔ ایک یہ آیت ہے جہدے وچ بارے چ مفسرین نے لکھیا ہے کہ اس آیت دے اندر موت تو فوراً بعد، ٹھیک ہے نا، انسان نو اگر نیک ہے تے اس نو ثواب ملدا ہے، اگر برا ہے تے اس نو عذاب ملدا ہے، وہ اس آیت تو ثابت ہو رہا ہے کیونکہ فرعونیاں نو مرنے تو فوراً بعد کس دے اندر مبتلا کر دیتا گیا؟ عذاب دے اندر۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قائم ہوگی قیامت، ادخلوا، حکم ہوگا کہ داخل کرو آل فرعون، آل فرعون کو اشد العذاب، سخت ترین عذاب میں۔